اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے مسائل اور ان کا شرعی حل سے متعلق سوال جواب کے طور پر آج یہ چھٹا سلسلہ ہمارا ہے، جس میں الحمدللہ آپ سوالات کرتے ہیں اور جو بھی معلومات شرع مطہرہ کے مطابق یہ حاصل ہوتی ہیں ان کے مطابق میں جواب عرض کیا کرتا ہوں۔ آپ سننے والوں سے بھی التجا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی محسوس کریں یا آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے تو آپ اصلاح فرما سکتے ہیں۔ غلطی سب سے ممکن ہے اور انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے۔ یہاں یہ سیکھتے چلیے کہ جس سے غلطی ہی نہ ہو وہ فرشتہ ہے، غلطی ہونا ہی انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے، لفظ انسان بنا ہی کس سے ہے؟ نسیان سے۔ بعض لکھتے ہیں نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا مطلب ہی بھول جانا ہے۔ تو انسان بھول بھی جاتا ہے، غلطی بھی کر جاتا ہے، تو کہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ انس سے بنا ہے، تو انسان کے اندر اللہ نے الفت رکھی ہے، انس رکھا ہے ایک دوسرے کا، تو اس وجہ سے بھی اسے انسان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک معلوماتی بات تھی، میں نے ذکر کر دی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ سوالات کیجئے گا، ایک دو سوال میرے پاس ہیں، یہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلا سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اقامت سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، ایسے ہی اقامت میں کہتے ہیں اقامت سے پہلے کہ جی حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور یہ جو ہے وہ کوئی 10-15 سال سے شروع ہوا ہے، 20 زیادہ 10-15 سال 20 سال ہوئے ہوں گے اس کو شروع ہوئے۔ یاد رکھیے کہ اول تو یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا ثابت ہونا کسی حدیث سے، کسی قرآن کی آیت سے، کہ یہ آیت قرآنی ہوگی یا حدیث ہوگی تو ہی وہ کام صحیح ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قاعدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اصل تو ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، کہ جب کوئی کام آپ کسی کام کو کہیں گے نا کہ یہ کام ناجائز ہے، اس پر آپ کو دلیل دینی ہوگی کہ اس پر کہاں قرآن میں منع کیا گیا ہے اور اس پر کہاں حدیث میں منع کیا گیا ہے، یا اس پر کہاں اس کام کرنے سے کسی قرآن کی یا حدیث کی یا کسی دینی بات کا مخالف لازم آتا ہے، کہ اس سے اس کا نقصان ہوتا ہو، اس سے اس کا رد ہوتا ہو۔ اگر کوئی انکار کی دلیل نہیں ہے، منع کی دلیل نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر وہ اگر کام جائز ہے، مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، تو پھر اس کام کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام ویسے ہی جائز رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی ایک مثال دے دوں۔ مثال کے طور پر روڈ پر چلتے ہیں، بڑے مین روڈ پر اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا، جیسے شارع فیصل لے لیجئے، پورے روڈ پر جہاں پر بھی آپ کو روکنا ہوگا، یا تو ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوا ہوگا روکنے کے لیے، وہ آپ کو اشارہ کرے گا، یا پھر سگنلز لگائے گئے ہوں گے اور ریڈ یلو گرین لائٹس لگائے، وہاں اگر آپ کو روکنا ہوگا تو فوراً جو ہے وہ لائٹ گرین سے یلو اور یلو سے ایک دم ریڈ ہو جائے گی، اور آپ کو کہا جائے گا اشارتاً کہ اب آپ نے رکنا ہے، اب آپ نے رکنا ہے، اب آگے نہیں جانا۔ ایسا ہی ہے۔ اور پورے روڈ پر آپ کو جگہ جگہ پر یہ ہر جگہ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ جہاں روکنا ہوگا وہاں یہ آئے گا سگنل، یا وہاں پر کوئی رکاوٹ آئے گی، کھڑے ہوئے سارجنٹ کہیں گے، یا اور کوئی ویسے بیریئر لگا دیے گئے ہوں گے، جی یہاں رکنا ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی یہ ممنوعہ علاقہ ہے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے ریسٹرکٹیڈ ایریا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہاں جانا ممنوع ہے، ممنوعہ علاقہ ہے۔ لیکن جہاں اجازت ہوتی ہے تو وہاں جگہ جگہ یہ نہیں لکھا ہوتا یہاں سے چلیے، یہاں سے چلیے، یہاں سے چلیے، یہاں سے جا سکتے ہیں آپ، یہاں سے جا سکتے ہیں، ایسا جگہ جگہ نہیں لکھا ہوتا، بلکہ جہاں روکنا ہوتا ہے وہاں لکھا۔ اسی طرح یاد رکھیے شریعت بھی ایک راستہ ہے، اور شریعت کے راستے پر آپ چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے، جہاں آپ کو شریعت نے روکنا ہوگا وہیں قرآن کی آیت یا حدیث یا کوئی عالم کا قول، مجتہد کا قول، کوئی ایسی بات وہاں واضح ہوگی کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے شریعت نے کہہ دیا کہ جی چوری نہیں کرنی، آیت آ گئی، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کام سے روکنا تھا وہاں شریعت کی دلیل آ گئی، جس کام سے روکنا مقصود نہیں تھا اس کام کے جائز ہونے کے لیے یاد رکھیے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ممانعت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ سن لگ رہے ہیں، تھوڑا سا سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ بالکل ایزی ہو کر سیکھیے تاکہ ہم کچھ آپ کو سمجھا سکیں، سکھا سکیں۔ دراصل ہماری یہ علم کی محفل ہے،
اور اگر آپ بالکل سوکھے سوکھے بیٹھے رہیں گے تو مجھے لگے گا اوپر سے جا رہا ہے، تو پھر مجھے بھی بیان کرنے میں صحیح لطف نہیں آئے گا۔ تو علم سیکھنا ہے تو علم تب سیکھنا ہے کہ سیکھتے ہوئے ہمیں سیکھتے ہوئے باقاعدہ مزہ محسوس ہو۔ اور علم یاد رکھیے کہ اس کی میں ویسی فضیلت بیان کر دوں کہ علم کی مجلس کتنی پیاری مجلس ہوتی ہے کہ ایک لمحے کی مجلس سے علم دین کی محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ جو لمحہ بھر دین علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نماز جنازہ میں شرکت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 نوافل پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اتنی دیر سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثواب ہمیں ملے گا، تو یہ ثواب سمجھ کر اس محفل میں، اس علم کی مجلس میں بیٹھے رہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب یہ جو سوال ہے کہ جی اذان سے پہلے درود و سلام یا اقامت سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا یہ کہنا کہ جی حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، ہمیں اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو دین اسلام جیسے چلتا چلا آیا اس کو ویسے ہی باقی رکھیں، ہم اس میں اپنے پاس سے ایڈیٹنگ نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ کیونکہ اس وقت یاد رکھیے کہ یہ دور پرفتن دور ہے، بہت ہی زیادہ فتنوں بھرا دور ہے۔ کسی نے اگر آپ کو گمراہ کرنا ہوگا کسی کے بارے میں یا دین کے بارے میں، تو فوراً کیا کہیں گے کہ دیکھو یہاں تو ایسا ہوتا ہے اور دین میں تو ایسا نہیں تھا، اور بات اس کی بظاہر صحیح ہے، وہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جی حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، ایسا تو نہیں کہا جاتا تھا۔ اب یہ سنت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایسے ہی بہت سے کام ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ جو واقعی پہلے نہیں ہوتے تھے اور اب ہوتے ہیں، تو اس سے مخالف مسلک کا بندہ یا کوئی دوسرا شخص وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو دین سے دراصل متنفر کرتے ہیں، دین سے اور دینداروں سے اور دین والی جگہوں سے، کہ جی ایسی مسجد میں نہیں جانا وہاں تو ایسا ہوتا ہے، اس مسجد میں نہیں جانا وہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو اول تو ہمیں کرنا ہی یہی چاہیے کہ ہم وہ ایسا کام نہ کریں۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ عرصہ قبل اسی طرح یہ کہا جاتا تھا دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی کہ جی حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، پھر امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب نے منع کر دیا کہ یہ نہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہری پگڑیاں پہنی جاتی تھیں، پھر منع کر دیا گیا کہ یہ نہ پہنی جائیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سفید لباس ہی پہننے پر زور تھا، اس کے بعد منع کر دیا بھائی صرف سفید لباس ہی نہیں، ہر طرح کا لباس آپ پہنیں۔ کیونکہ دیکھنے والا اور اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر رہا تھا کہ انہوں نے اس ایک چیز کو ہی خاص کر دیا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو دین میں خاص کر دیں گے، جب کسی ایک چیز کو دین میں لازم کر دیں گے اور وہ بھی اپنی طرف سے، تو پھر یاد رکھیے کہ اس پر واقعی لوگ اعتراض کریں گے۔ تو ہمیں ایسا راستہ اپنانا چاہیے کہ جس سے کوئی بھی دنیا کا بندہ کوئی بھی جو ہے، ہم کہیں پر بھی چلے جائیں اور دنیا کا کوئی بھی بندہ کہیں سے یہاں آ جائے، تو وہ جب دیکھ کر یہاں کی عبادات کے طریقوں کو دیکھے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہاں تو کچھ اور ہی ہے، ایسا نہ کہے۔ اس لیے ہم نے اپنی اذانیں، اپنی اقامت، اپنی نمازیں اور اپنے دین کے دیگر معاملات اسی طرح اپنانے چاہیے جس طرح جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر کیے جاتے ہیں۔ تو زیادہ اچھا تو یہی ہے، زیادہ مناسب اور بہتر تو یہی ہے کہ اس طرح نہ کہا جائے۔ لیکن رہی بات اس کے جائز ہونے کی، ثابت ہونے کی، تو وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کا کہیں سے ثابت ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا منع نہ ہونا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے اول تو دیکھیے کہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ دراصل آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا مسجد نبوی میں، وہ بالکل ممبر کے ساتھ، یعنی آپ کے حجرے کے ساتھ ہی مسجد نبوی، یعنی آپ حجرے سے نکلتے تھے تو فوراً مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی ایسا تھا جیسے یہ کمرہ ہے نا، جیسے نکلے اور مسجد میں داخل، ایسے حجرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن جو ہے وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب حجرے سے باہر آتے تھے، اور جب تب باہر آتے تھے تو پھر سارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یوں یہ کہا جانے لگا کہ جی حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، کیونکہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ساتھ ساتھ صحابہ کے فعل کو بھی سنت کہا جاتا ہے، کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک تو کہا کہ بیٹھ کر پانی پیو، تو بیٹھ کر پانی پینا کیا ہو گیا؟ سنت۔ ایک فرمایا کہ خود بیٹھ کر پانی پیا، تو بیٹھ کر پانی پینا سنت۔ ایک ہے آپ کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، تو وہ کام بھی سنت ہو گیا، نہ رسول اللہ نے کہا نہ کیا بلکہ صحابہ نے کیا اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، تو ان کا وہ کام بھی سنت کہلائے گا۔ اسے سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ تو یہ تقریری تیسری قسم ہے۔
تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لاتے تھے تو پھر صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ نے بعض جگہوں پر دیکھا ہوگا اقامت شروع ہوتی ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں شروع ہوتے ہی. ہمارے ہاں تو حی علی کہتے ہیں نا کہ جی بیٹھ کر سنیے, حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سن, لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر سن لے تو جائز ہے, جائز ہے, سن سکتا ہے وہ, اس کے اوپر ہم شدت نہ کریں, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ کہاں ہمارے دین کا زیادہ نفع ہے, کہ کوئی ہمارے کسی کام عمل سے متنفر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف ہی تب لاتے تھے. اور اصل پتہ کیا ہے کہ مقتدی کب کھڑے ہوں؟ اصل یہ ہے کہ جب امام کھڑا ہو جائے, اب چاہے وہ اللہ اکبر پر کھڑا ہو جائے, چاہے وہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے, جب امام کھڑا ہوگا تب مقتدی نے کھڑا ہونا ہے, یہی اس کے لیے سنت ہے. سمجھ گئے آپ؟ انشاءاللہ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سوال کیجئے. ایک دوسرا سوال اور ہے انشاءاللہ, اس کا میں بعد میں جواب اس کروں گا. کسی کی سوال کرنا ہے ورنہ پھر میں ایک ایک کریں. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں یا انبیاء زندہ ہیں, تو قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے. بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا کیا قرآنی عقیدہ ہے, کہ ہم کسی اور دور کی بات نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے, وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ زندہ ہیں. اب دیکھیے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے تم ان کو مردہ نہ کہو. ان کو مردہ, اب مردہ نہیں کہو تو بھائی کیا مطلب وہ مردہ ہیں؟ اب اگر مردہ ہیں تو پھر اس کو مردہ کہنے سے منع کیوں کیا گیا؟ مطلب یہ کہ وہ زندہ ہیں. اور وہ زندہ کون ہے؟ شہید. جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ زندہ ہیں, ان کو زندہ نہ بل احیاء, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب کسی کو شک تھا کہ اچھا مردہ نہیں تو کیا کہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بل احیاء, وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہیں, تمہارا شعور وہاں تک نہیں پہنچ رہا. اور ایک مقام پر چوتھے پارے میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. اب رزق باقاعدہ کھانا پینا ہی ہوا نا رزق. تو اول تو یہ بات ہو گئی. اب یہ بات ہے شہید کے بارے میں. آپ کہیں گے پھر جی ولی یا اللہ کے انبیاء, تو یاد رکھیے کہ یہ تو ہمارا قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ثابت ہوا نا کہ شہید, اور شہید کا رتبہ یاد رکھیے کہ نبی سے کم ہے. پہلے نبی ہے, اس کے بعد شہداء ہیں, پھر یعنی آپ دیکھیے وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو نبیوں کے بعد صدیقین اور پھر شہداء. تو جب تھرڈ کیٹیگری والا زندہ ہے تو پھر اس سے اوپر والی کیٹیگری والا تو آٹومیٹک زندہ ہوگا. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کا امتی شہید ہو کر وہ زندہ ہو جائے, ایک نبی کا امتی شہید ہو کر وہ زندہ ہو جائے اور اس کا وہ نبی مردہ ہو؟ پھر تو کیا ہو گیا, امتی گویا نبی سے پھر یوں تو افضل ہو جائے گا اس چیز میں. اور ایسا پھر ماننا پڑے گا کہ نبی بھی زندہ ہے. اس لیے جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء یعنی نبیوں کو بھی اجل یعنی موت آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. یہاں یہ دوسرا جو آنی ہے نا, یہ آن والا آنی ہے. آن جیسے ہم کہتے ہیں آن بھر میں, لمحہ بھر میں. تو فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, لیکن وہ کون سی آنی ہے؟ مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, ایک لمحے کی ہے, مثل سابق, پھر وہی جسمانی ہے, اور پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان اللہ تعالی حرم اجساد الانبیاء علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کو کے جسموں کو کھائے. یہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی کتنے ایسے صحابہ کرام, کتنے ایسے اولیاء, اور کتنے ایسے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بارشیں ہوتی ہیں قبرستانوں میں, پھر قبریں کھلتی ہیں. جب قبریں کھلتی ہیں تو بسا اوقات صحیح سلامت جسم پائے جاتے ہیں, ہے نا, جسم کیا کفن بھی سلامت ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ معلوم ہوا کہ یہ زندہ, اب زندہ یعنی جب سلامت رہ سکتے ہیں, اب وہ زندہ کیسے ہیں یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے.
تو وہ ہم اس کا ادراک اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے وہ زندہ ہیں۔ اب وہ زندہ کس طرح ہیں یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ نیند میں ہوتا ہے تو نیند میں بسا اوقات اس پر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر یعنی اس کو خود پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے، بظاہر وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے، لیکن اس حالت میں بھی انسان جو ہے وہ ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یعنی بسا اوقات وہ خواب میں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ بظاہر ایک ایسا پڑا ہوا ہوتا ہے جیسے مردہ ہے، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوتا ہے، اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کا زندہ ہونا، اولیاء کا زندہ ہونا، شہداء کا زندہ ہونا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ جی میرا سوال یہ تھا جیسے نفل نماز جیسے سعد التسبیح ہے، اگر اس میں 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا بھول جائے تو اس کی سجدہ سہو ہے تو کس طریقے سے، اور نہیں ہے تو؟ سمپل سی بات ہے، سوال یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد نفل والی نماز میں اگر اتحیات پڑھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو پھر وہ اب سجدہ صاحب کرے گا، یا کرے گا تو کس طرح کرے گا، یا کس طرح نماز ادا کرے گا۔ یاد رکھیے نماز کا یہ مسئلہ کہ 2 رکعت کے بعد چاہے وہ سنتیں ہوں یا فرض ہوں یا نفل ہوں، 2 رکعت کے بعد جو پہلا قاعدہ ہے یعنی 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز، تو اس میں جو پہلے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اولا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ قاعدہ اولا، وہ پہلا قاعدہ ہے اور وہ واجب ہے، اور وہ واجب اگر بھولے سے رہ گیا تو پھر آپ اس جو بھولے ہوئے واجب کو جو چھوٹ گیا اس کو اگر آپ سجدہ صاحب آخر میں کر لیں گے تو پھر آپ کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جبکہ قاعدہ اولا بھول کر چھوٹ گیا ہو۔ تو 2 رکعت والی نماز میں تو ویسے ہی ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے تو وہ تو فرض ہے، لیکن 3 والی اور 4 والی میں جو 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہوتا ہے بیٹھنے والا، وہ اگر کوئی بھول گیا، تیسری میں کھڑا ہو گیا یا 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھا، پھر تیسری اور چوتھی اس نے پڑھ لی، تو آخر میں کیا کرے گا؟ وہ صرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے گا، سجدہ صاحب کرے گا اور پھر وہ نماز پوری کر لے گا، اس طرح اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جی 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 ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں کہ اگر کن صورتوں میں معاف ہو سکتا ہے یا کروا لیا جاتا ہے یا وہ اس طرح کے اخراجات میں خرچ کیا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، یہ سب کے ساتھ تعلق ہے۔ یاد رکھیے کہ شادی نکاح اس میں دراصل ہاں جی ٹھیک ہے، دراصل شادی نکاح میں اصل جو ایک خرچ ہے نا وہ ہے ہی مہر کا، صرف ایک ہی خرچ ہے بس اصل، اور وہ بھی اگر معاف کر دے عورت دلہن، وہ معاف کر دے تو وہ بھی نہیں ہے، صرف 2 گواہ ہوں اور میاں بیوی وہ ایجاب و قبول کر لیں، اور یعنی جس طرح ہمارے ہاں نکاح پڑھایا جاتا ہے تو اس طرح نکاح پڑھا دیا جائے تو پھر جو ہے وہ کوئی خرچ کیے بغیر، کچھ خرچ ہوئے بغیر شادی ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے، سب سے ہمارے یہاں تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں، مائیوں ہیں تو مہندی ہے تو پھر بارات ہے تو پھر جو ہے رسمیں ہیں تو جہیز ہے، بری ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اس کے اوپر ہم ایک الگ پوری انشاءاللہ میں کبھی بیان کروں گا۔ بڑی خرافات ہیں شادی نکاح میں، لیکن بہرحال نکاح سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے اور بڑی پیاری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور نکاح میں مہر مقرر کیا جاتا ہے، یہ خالصتاً عورت کا حق ہے۔ یہ کم سے کم 10 درہم، کم سے کم 10 درہم، یعنی آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر روپوں میں بات کی جائے اس کی تو روپوں میں تقریباً یہ 6,000 7,000 روپے کے اندر بنتا ہے، کم سے کم، اس سے کم نہیں، یعنی 2-3 ہزار نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے لوگ کہتے ہیں 32.5 روپے، وہ ختم ہو گیا، وہ اس وقت کے حساب سے تھا۔ اب کے حساب سے، روپوں کے حساب سے چاندی کا وزن دیکھا جائے گا، وہ گرام میں انشاءاللہ دیکھ کر بتا دوں گا کہ گرام کتنا بنتا ہے اس کا، تو تقریباً جو ہے وہ 10 درہم، جس طرح درہم چاندی کا ایک وزن ہے، درہم کہتے ہیں ہاتھ پر آنے والا جو پانی ٹھہر جائے، ہتھیلی پر جو پانی رکتا ہے تو وہ ایک درہم کے جتنا وزن ہے اس پانی کا، تو اتنا وزن اب اس جتنے 10 پانی یعنی جمع کریں تو وہ 10 درہم ہو گئے، تو 10 درہم جتنی چاندی، اتنی چاندی کا جتنا وزن بنے گا تو اس اتنی وزن کے جتنے پیسے بنے گے اس چاندی کے، تو وہ جو ہے وہ شرعی حق مہر ہوگا کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 2 ارب 4 ارب کروڑ لاکھ جتنے مرضی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح وہی اچھا ہے جس میں کم سے کم مہر رکھا جائے، یعنی شرعی حق مہر رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو مختلف طرح کا مہر عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ علیہ السلام سے بھی جب کہا گیا کہ یہ عورت مجھ پر حلال کیسے ہوگی، تو آپ نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو، تو آپ نے پوچھا میرا مہر کیا ہوگا؟
تو آپ سے کہا گیا کہ تم 10 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یہ تمہارا حق مہر بنایا جائے گا۔ تو یہ اس وقت تھا، ان کی شریعت کا تھا، خیر ان کے لیے تھا خاص، لیکن ہماری شریعت میں مہر کم سے کم 10 درہم ہے۔ اچھا، مہر دو طرح کا ہوتا ہے، مہر مؤجل حمزہ سے، مؤجل اور غیر مؤجل حمزہ سے۔ مؤجل کا مطلب ہے اجل بعد میں یعنی جب اللہ نہ کرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا جب وہ طلاق دے دے گا تب عورت کو ملے گا۔ اور غیر مؤجل کا مطلب ہے کہ وہ پہلے دے گا۔ اب پہلے پھر وہ عورت کے اوپر آ جاتا ہے کہ عورت جب چاہے اس کو کہہ سکتی ہے پہلے میرا مہر دو، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا، ٹھیک ہے، یہ عورت کی مرضی ہے۔ تو اگر عورت کہے کہ پہلے مجھے دو پھر میرے پاس آنا، مجھ سے بات کرنا یا مجھ سے ملاقات کرنا، تو وہ عورت روک سکتی ہے، جبکہ غیر مؤجل طے ہوا ہو۔ اگر مؤجل طے ہوا تو پھر وہ نہیں روک سکتی، پھر جو ہے وہ پابند ہے کہ جب شوہر طلاق دے گا کل کو اس کا انتقال ہوگا پھر اس کے مال میں سے اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ 2 طرح کا ہوگا۔ یہ تو تھا حمزہ سے، اس کا الٹ ہو جاتا ہے عین سے، معجل اور غیر معجل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح آپ مؤجل بعد میں، ٹھیک ہے، مؤجل بعد میں لیکن معجل جلدی، اور یہ معجل کیسا ہو گیا، یہ غیر معجل جیسا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غیر معجل اور معجل یہ ایک جیسے ہو گئے، مشکل نہ ہو جائے، سمپل سا یہ ہے کہ جو عورت بعد میں لے وہ معجل، آپ حمزہ ہی لیں، اس کو عین نہ کہیں، معجل جو بعد میں لے اور غیر معجل جو پہلے دے، ٹھیک ہے، یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ اب جو ہے وہ عورت کو حق مہر کب دیا جائے؟ کوشش تو یہ کرنی چاہیے جب نکاح ہوا اسی وقت نکاح ہوتے ہی مہر دے دیا۔ لوگ بندوا لیتے ہیں لاکھ 10 لاکھ، میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا، وہاں پر 1 لاکھ امریکی ڈالر جو ہے وہ مہر رکھوایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بتایا جانا چاہیے کہ یہ مہر کی مثال کے طور پر وہی 50,000 کیا بعد میں بول دے وہ ڈالر، پھر بندہ تو پھنس جائے گا۔ تو اس لیے لکھوانا چاہیے کہ بھائی پاکستانی، جس طرح کہا جاتا ہے سکہ رائج الوقت، تو اس میں فائنل ہو جاتا ہے کہ جی یہ اس وقت کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر روپے لکھوائے جائیں، کیا چیز دی جا سکتی ہے؟ کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ مہر میں پیسے نہیں دینا چاہ رہے، لکھنا چاہے بھائی سونے کا سیٹ بنایا ہے، ہار، وہ دے سکتے ہیں، تو اس کو بتا دیا بھائی یہ تمہارا مہر ہے، تو وہ قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی کوئی بھی مال جو کم سے کم 10 درہم جتنا ہو اتنا مال دیا جا سکتا ہے۔ اس مہر کے پیسوں کو کون استعمال کر سکتا ہے؟ چونکہ وہ عورت کا حق ہے، جب تک شوہر دے گا نہیں، وہ یہ اس کو کہتے بھائی وہ تمہارا مہر میں کاروبار میں لگا رہا ہوں، ایسے نہیں ہوگا، پہلے اس کو دے دے، اس کے حوالے کر دے، اب اس کے پاس آ گیا، وہ اس کی مالک بن گئی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں زبردستی، بیچاری عورتیں، یاد رکھیے کہ خواتین اس معاملے میں بڑی شرمیلی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں عام ہیں کہ گھر کی بڑی خواتین کہتے ہیں معاف کر دو جو ہے وہ، ورنہ جھگڑا ہوگا تمہارے گھر میں یا یہ ہوگا، تو اس طرح زبردستی معاف کرانے کی اجازت نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے، عورت اڑ جائے، ہمارے ہاں تو کوئی اڑ بھی نہیں سکتی بیچاری بہن بیٹی۔ تو یاد رکھیے کہ خواتین کو، خاص طور پر مردوں کو چاہیے کہ یہ عورت کا حق ہے، اس کو دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، اس کے بعد جب مرضی وہ پھر وہ جہاں مرضی اس کو کرے، اب اس کی مرضی، جیسے مرضی استعمال کرے وہ، ٹھیک ہے۔ لے لینے کے بعد اب وہ کل کو جو ہے وہ شوہر مجبور ہو گیا، جس طرح آج کل مہنگائی ہو گئی، اس کا نقصان ہو گیا، اس کو کاروبار میں ضرورت پڑ گئی، 10,000 مہر تھا اس کے بعد رکھا ہوا یا سونے کا سیٹ رکھا ہوا تھا، اب وہ چاہے تو وہ اس کو شوہر کے کہنے پر خوشی سے یا خود سے دے سکتی ہے، تو وہ لے کر اس کا مہر استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کو دے دے گی تو وہ اس کا ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے میری جیب میں پیسے میں نکال کے کسی کو بھی دے دوں، تو میرے تھے یہ پیسے میں نے اس کو دے دے، ایسے ہی عورت کا مہر اس کا تھا، وہ اس نے اٹھا کر اس کو شوہر کو دے دے یا کسی کو سسر کو دے دے، اپنے ماں باپ کو دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہے کہ عورت اگر اپنے مہر کا سونے کا سیٹ اٹھا کر مثال کے طور پر ماں کو دے دے تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، اس نے ہمارے گھر کا سونے کا سیٹ اپنی ماں کے گھر بھجوا دیا، حالانکہ یہ تو اس کا حق تھا، وہ تو اس کا تھا نا بھائی، وہ جو مرضی کرے، اس کو آگ لگائے، دھواں اٹھائے، اس میں جو مرضی کرے وہ اس کا تھا، اس میں آپ کون بولیں؟ ہمارے ہاں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، ابھی بھی کچھ بات ہے تو اس میں کر لیجئے جی، جلدی جلدی، ایک منٹ ہو میت کے بعد جو کھانا ہوتا ہے جی، اور سوجن کے چنے، اس طرح کا کھانا کون کھا سکتا ہے، مطلب کون لوگ کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میرا کہنا مجھ سے یہ ہے کہ جیسے اب میاں بیوی ہے، اب طلاق ہو جاتی ہے، عورت کے ٹیبل میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے نا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی سامان کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، عورت کو جو بھی جہیز میں دیا گیا وہ تو اس کے ماں باپ نے دیا نا اس کو، وہ تو ہے ہی اسی کا۔ اس طرح جو مرد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اس کے سسرال کی طرف سے عورت کے جو اس کو دیا جاتا ہے، سونا کا سیٹ دیا جائے یا بری کی صورت میں جو جوڑے دیے جاتے ہیں یا جو بھی سامان دیا جاتا ہے، پیسے دیا جاتا ہے، وہ بھی عورت کے ہیں۔ اگر کل کو طلاق ہو جاتی ہے تو جو عورت کا ہے وہ عورت کے پاس جائے گا،
عورت کے پاس جائے گا وہ اس کو دیا جائے گا، اس کے گھر بھجوایا جائے گا، اس پر قبضہ نہیں کر لے گا آدمی، ٹھیک ہے. اور کوئی ہے مہر کے متعلق کوئی چیز؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کے ذہن میں آئے تو پوچھ لیجیے. انہوں نے سوال کیا یہ مہر کا. ہاں جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں تو دراصل جو ہے وہ دیا ہی اسی وقت دیا جاتا تھا، یعنی وقت کے طور وقتاً ہی ادا کر دیا جاتا تھا. اب یہ معجل اور غیر معجل کی اصل میں اصطلاح یوں شروع ہوئی کہ شرعاً جو ہے وہ اس کے مسائل علماء نے بیان فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کا تو میں دیکھ کر بتاؤں گا کہ کیا کبھی کسی کا معجل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہمارے جو احکام فقہیہ کی کتابیں ہیں ان میں علماء مجتہدین نے یہ مسائل لکھے ہیں کہ مثال کے طور پر آدمی کے پاس فوراً دینے کے لیے نہ ہو اور وہ نکاح بھی کرنا چاہے تو پھر کیا ایسے نکاح ہو جائے گا؟ تو اس میں پھر یہ مسئلہ بنایا دیا گیا کہ جی بعد میں بھی دے سکتا ہے. تو پھر بعد میں دینے کا یہ معجل ہو گیا اس کو، اور جو پہلے دیا جاتا ہے وہ غیر معجل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب بدعت اصل میں ہمارے ہاں لفظ بدعت کو بہت برا سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ لفظ بدعت کا مطلب تو ہے کوئی بھی نئی بات. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کام نہیں تھا اس کے بعد جو بھی کام ہوا وہ بدعت ہے. اس کے بعد جو بھی کام ہوا وہ یعنی ایجاد ہے، نئی ایجاد ہے، نیا کام ہے. بدعت اس کو کہتے ہیں نئے کام کو. اب نیا کام تو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو شروع ہوا، سب سے پہلے 3 ٹائم کا کھانا، یہ بدعت ہے سب سے بڑی. 3 ٹائم کا کھانا، 2 ٹائم کا کھاتے تھے پہلے، صبح اور شام. دوپہر کا کانسیپٹ نہیں تھا. ہمارے یہاں تو 5 ٹائم کھاتے ہیں. اس دن بھی بات ہوئی تھی وہ برنچ کی بھی، اور جو ہے وہ ریفریشمنٹ بھی ہوتی ہے، شام کی چائے تو رات کی چائے، جب بھی کھانا کھائیں پھر چائے پی رہے ہیں، دوست میں ہوٹل پہ گئے پھر چائے پی. تو یہ پھر یہ بدعتیں ہیں ساری، پھر یہ ختم کر دے. تو بہت ساری بدعتوں کے یاد رکھیے کہ ناجائز ہونے کے لیے اس پر دلیل، وہی بات آ گئی، دلیل چاہیے کہ اس کام سے کوئی. اب مثال کے طور پر ہم نے یہ مائک لگا دیا، یہ بھی تو بدعت ہے نا، بدعت ہے نا. یہ پلر کھڑے ہیں، یہ پنکھے لگے ہیں، یہ لائٹیں لگی ہیں، یہ مائک لگائے، اسٹینڈ لگائے، یہ کرسی لگی ہے، ساری بدعت. رسول اللہ کے دور میں کیا کرسیاں تھیں؟ نہیں تھیں. یہ دریاں تھیں؟ نہیں تھیں. یہ سنگ مرمر تھا؟ نہیں تھا. آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، ساری بدعتیں ناجائز ہو جائیں گی. تو ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی ہو گیا، گھر میں فریج ہو گیا، ٹھیک ہے، گھر میں چولہے ہو گئے، یہ گیس کی لائنیں ہو گئی، یہ گٹر لائنیں ہو گئی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، سارا اکھاڑ کر پھینک دیں. ساری بدعتیں ہیں، یہ تو سب کچھ بدعت ہے نا. بدعت سے مطلب یہ ہے کہ اس سے دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، دین کی کسی آیت کا، کسی حدیث کا خلاف ہو رہا ہو، تب جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ناجائز ہے. ورنہ جو کام اچھا ہے، مستحسن ہے، صحیح ہے، اس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ کام تو کرنا چاہیے، کیا جانا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اس سے پھر کسی قسم کا نقصان نہ ہو رہا ہو، جیسے کسی کا کوئی ذہن خراب نہ ہو رہا ہو، یا کوئی اس سے جو ہے نا وہ الجھن میں نہ پڑ رہا ہو. اس لیے ان بھائی نے سوال کیا کہ میت کا جو تیجے کا کھانا، سوئم کا کھانا، یا تیجا اور سوئم ایک ہی بات ہے، اسی طرح 10واں اور پھر 20واں پھر 40واں پھر برسی، یہ کھانا. یاد رکھیے کہ میت کے انتقال کے بعد، اس کے مرنے کے بعد جو کھانا ہے، اگر تو وہ کسی صاحب حیثیت نے، یعنی اس میت کے بیٹے نے، مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو، اب بیٹا اپنے مال سے کر رہا ہے، پھر تو جو مرضی کھائے، پھر تو بول تو دیں، جو مرضی کھائے، پھر تو آپ فقیر کھائے، خود کھائے، جو مرضی کھائے. پھر اگر میت کے مال میں سے کیا ہے تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا ناجائز ہے. پھر تو میت کا، کیونکہ وراثت ہے نا وہ اس کی. مثال کے طور پر وہ 2 لاکھ چھوڑ کر مرا ہے، اس میں سے 50,000 کا آپ نے کھانا پکوا دیا. اب اس کا وہ 50,000، کیونکہ اب یہ 50,000 یہ جو بندہ مرا ہے اس کے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بیوی ہے اس کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ ان کا حق ہے سب کا. اب ان کا جب تک مال ان تک پہنچ نہیں جائے گا، ان کے حصے نہیں ہو جائیں گے، بٹ کر سب کے پاس نہیں چلا جائے گا، اس میں سے 1 روپیہ کسی مسجد میں بھی نہیں دے سکتے. اس طرح یہ بھی ناجائز حرام ہوگا، چاہے جائے کہ کھانا. ٹھیک ہے. تو میت کے مال میں سے اول تو جو ہے وہ اس طرح کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اس پر ہمارے ہاں بڑی خرافات ہیں. کڑوی روٹی تو جو ہے وہ سسرال سے، میکے سے منگوائی جاتی ہے، اس طرح کی مختلف ہمارے ہاں. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مفصل تفصیل سے بات کریں گے. آخری سوال اور کر لیجیے اگر کسی نے کرنا ہے. جی 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 بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ تو میں نیا آیا تھا 1-1.5 مہینے پہلے ہی، میں نے جو ہے ایک دن میں نے مغرب کے اندر ہی اعلان کر دیا تھا کہ جی یہ جو ہم نماز کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ یہ جو پڑھتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، آپ نے ذکر کرنا ہے بالکل خاموشی سے. حتیٰ کہ یہ جو دعا بھی مانگتے ہیں نا، یہ بھی یقین جانیے کہ آواز سے نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ بات وہ یہ کہ نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے. تو ہمارے ہاں اگر میں دعا بند کر دوں گا تو لوگ جو ہے وہ مجھے کہیں گے یہ امام کون سے امام صاحب کو لے آئے آپ، جو دعا ہی نہیں کرتا، یا لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھتا، یہ تو پتہ نہیں کیا مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات ہے دین کی،
بات ہے شریعت کی. تو اگر ہم اصل میں ہمارے مزاج ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی غلط چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ آپ اس غلط کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے. اگر اس غلط کو بھی غلط کہے گا وہ تو غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے. تو ہمیں دین کے بارے میں معلومات لینی چاہیے. تو بات ان کی صحیح ہے کہ ہمیں اس طرح سے ذکر کرنا چاہیے کہ کسی کی نماز میں خلل ذرا سا بھی نہ پڑے، اس میں ہم سبب نہ بنیں. اب بات یہ دیکھی جائے کہ مثال کے طور پر ہم کلمہ شریف تو چلیں روک سکتے ہیں، بس اوقات باہر سے تو پھر بس اوقات ایسی موٹر سائیکل کی وہ سائلنسر کی ایسی آواز آتی ہے باہر سے، یا وہ سبزی بیچنے والا وہ مائک پہ لگا ہوا ہے دھڑا دھڑ 10 روپے کلو 20 روپے کلو. اب اس کی نماز کا کیا کریں گے آپ؟ ہاں یہ بات ہے، یہ بات ہے. تو ہمیں، میں نے کہا نا، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا. باہر تو بہت کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے واقعی کسی کی نماز میں خلل نہ آئے. تو کوشش یہ کی جانی چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ہلکا سا اور مختصر سے جلدی جلدی پڑھوں، لیکن بعض اوقات بعض لوگ بہت لمبے لا الہ وہ لمبا کر دیتے ہیں. تو تیز نہیں، ایسا نہیں ہے. ذکر بالجہر اکیلے میں اچھا ہے. ذکر بالجہر آپ اکیلے ہیں نا، پھر زور زور سے پڑھیں، جتنا مرضی زور زور سے چیخ کے کریں، ٹھیک ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو بس. اور جب اجتماعی ہوں تو ذکر بالخفا، یعنی خفی آہستہ، بالکل ہلکے سے دل میں پڑھیں. ذکر تو ذکر ہے نا، تو اس طرح بھی ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جلدی جلدی ایک منٹ. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زور زور سے تسبیحات پڑھتے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، تسبیحات تیز تیز پڑھتے ہیں، برابر والا ایسے ہی ہے کہ پڑھنا کہتے ہیں. یہ میرے خیال بات ہوئی تھی ہماری بات ہوئی تھی اس پر کہ پڑھنا یہ ہے کہ صرف آپ کے کان سنیں جب کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. یعنی اس طرح پڑھیں کہ برابر والے کو بھی آپ کی آواز سے، مثال کے طور پر آپ اس طرح پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. اب وہ برابر والا تو کہے گا وہ میں اپنی نماز پڑھوں یا تمہاری سنوں، تو اس طرح وہ بیچارہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بہت غلط طریقہ ہے. اس طرح پڑھنا چاہیے کہ آپ کو بس یہ پتہ چل رہا ہو کہ ہاں میں کچھ پڑھ رہا ہوں. اب اس میں یہ کوشش کریں کہ آپ کے کان، مثال کے طور پر آپ کے کان کمزور ہیں، سنائی کم دیتا ہے، اور آپ بولے میں تو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ مجھے سنائی نہیں آ رہا. اب میرا اپنا قصور ہے نا، مجھے سنائی نہیں آ رہا، میری سماعت کمزور ہے. اب دوسرے کی سماعت تیز ہے نا، تو اس لیے مناسب، میں نے کہا نا بہت سے معاملات دین کے ایسے ہیں جو سمجھداری سے ادا کیے جاتے ہیں، سوچ سمجھ کر، بڑی حکمت سے، بڑی تسلی سے، اور ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو، واقعات کو دیکھتے ہوئے پھر سر انجام دیے جاتے ہیں، پھر وہ معاملات اچھے بنتے ہیں. صحیح ہے، آپ کیا کہیں جلدی جلدی. جی تو وہ تو حکم ہے پڑھنے کا، بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے. وہ تو جیسے کہ اصل جی بات تو وہی آ گئی نا. دیکھیں اصل میں جہاں پر دین کی بات آ جائے گی نا، مثال کے طور پر کسی کو شراب پینے کی عادت ہے، وہ وہی نا، مثال کے طور پر کسی کو شراب پینے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ شراب چھوڑے گا تو اس کی تو صحت اور خراب ہو جائے گی. بعض ایسے ہوتے ہیں نا بھائی نشہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو اور حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ نشہ کرتے تو صحیح رہتے ہیں. تو اب کیا مطلب اس کو نشے کی اجازت ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے. اسی طریقے سے جو کام جہاں کے لیے خاص ہے وہ وہیں تک خاص رہے گا. اب اس میں جو ہے جہاں دین کا حکم آ جائے گا پھر وہاں پر دیگر ساری چیزیں ختم. اب وہ حکم آ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ پڑھنا واجب اور 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے. اور وہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو 3 مرتبہ ایام تشریق یعنی 9 10 11 12 13، 9 سے لے کر 13 کی عصر تک، 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک 23 نمازیں، یہ جو ہے وہ تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد جماعت کے بعد پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ آواز سے ہی پڑھی جائیں گی، اور آواز سے اس میں بھی یہی مراد ہے کہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ نے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. اس نے وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ شور سے، جبکہ جو طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، پورا حرم گونجتا ہے، تو وہاں پر بھی تو نمازی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ان کی نماز ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ لیکن چونکہ وہاں پر حکم ہے اس طرح، یعنی میں وہی بات کہا کہ موقع حال کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اب مثال کے طور پر ساروں نے 2 سنت بھی پڑھ لی، 2 نفل بھی پڑھ لی، اب ایک بندہ ہے وہ پڑھے ہی جا رہا ہے، اب اس کی وجہ سے ہم یہاں درس نہ کریں، تو اب اس کا قصور ہے نا بھائی. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ سب نے 10 نے پڑھ لی، ایک بندہ پڑھا، اس کا مطلب وہ زیادہ دیر سے پڑھ رہا ہے، اب اس کا قصور ہے، اب ہمارا قصور نہیں. تو اس طرح بڑی سمجھداری سے جو ہے وہ دین کے معاملات کو سمجھیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس جگہ بھی اوپر بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ظہر یا عصر کی نماز جماعت چھوٹ گئی جی، وہ طرح آپ کیسے نماز پڑھے گا؟ آیا وہ اس میں صورتیں ملائے گا یا نہیں؟ دیکھیں فرضوں کے اندر تو یاد رکھیے کہ پہلی 2 رکعت جو ہوتی ہیں نا اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا پہلی 2 رکعتوں میں، چاہے وہ اکیلے پڑھے یا امام کے پیچھے. امام کے پیچھے تو خاموش رہنا مقتدی ہے، امام ملائے گا.
لیکن اکیلا پڑھے گا ظہر اثر تو وہ اپنی پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور رکوع کر دے گا، سورت نہیں ملائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین۔ جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، جو بیٹھے ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔